والمرسلين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا كما بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. استاد محترم حضرت مولانا عتیق احمد صاحب بستوی دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام اور سامعین محترم، کافی دیر سے آپ دارالقضا کی اہمیت، افادیت، ضرورت پر مفتی عادل خان صاحب قوم کی، اماں تبریز عالم صاحب کے خطابات سن رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ دارالقضا کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے ان دونوں کی گفتگو بہت کافی ہے. میں تو یہاں پر آپ سے 2-3 گزارشات کرنے کے لیے صرف حاضر ہوا ہوں اور آپ تمام کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوں. یہ پیپاڑ والے اور اس علاقے کے پورے مسلمان جنہوں نے آج یہ طے کیا ہے اور یہ طے کرنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ان کے درمیان جو بھی نزاع یعنی جو بھی جھگڑا پیدا ہوگا، چاہے وہ جس قسم کا ہو، میاں بیوی کے درمیان ہو، 2 بھائیوں کے درمیان ہو، 2 پڑوسیوں کے درمیان ہو، 2 بزنس پارٹنرز کے درمیان ہو، اگر ان کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے معاملات ادھر ادھر لے جانے کے بجائے سرکاری عدالتوں میں لے جا کر اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی عزت و آبرو اور سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے بجائے انشاءاللہ دارالقضا یا شرعی عدالت یا اسلام کے نظام انصاف کی طرف لے کر آئیں گے. آج آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں، میں اس کی مبارکباد دینے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں. آپ نے سنا ہے کہ انسانوں کی یہ فطری ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ بالکل لڑو مت، وَكَانَ الْإِنسَانُ خَصُومًا، انسان جھگڑالو ہے. ذرا سی بات پر بحث و تکرار پر اتر آتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، نہیں چاہتے ہوئے جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی چیز میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا اور دونوں مخلص ہیں، نالائق ایک بھی نہیں ہے، لیکن معاملہ فہمی میں اختلاف ہو گیا. تو یہ اختلاف جب ہوتا ہے تو انسان کی فطری ضرورت ہے کہ کوئی تیسرا شخص ان کے درمیان معاملے کو سن کر صحیح فیصلہ کر دے، صحیح رائے پیش کر دے. ظاہر سی بات ہے، یہ جب انسان کی فطری ضرورت ہے تو اسلام اس سے کیسے صرف نظر کر سکتا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، میں اور آپ ہم سب اس دین کے ماننے والے ہیں جو جامع ہے، مکمل ہے. اس دین کو مان لینے کے بعد اب ہم مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم کسی بھی معاملے میں اسلام کے علاوہ کسی اور طرف نظر بھی اٹھا کر دیکھیں، چہ جائے کہ ہم انصاف کے بھکاری بن جائیں. وہ دین جو انصاف برپا کرنے کے لیے نافذ کیا گیا، وہ دین جو انصاف کو عام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، بدقسمتی سے اس دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم در در کے انصاف کے بھکاری بن گئے. مولانا تبریز صاحب بتا رہے تھے
نیشنل جوڈیشل ڈاٹا گریڈ ہمارے پاس ہندوستانی عدلیہ کا جو ڈاٹا رکھنے والا ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ 4.5 کروڑ مقدمات پینڈنگ ہے، اور بدقسمتی سے ہماری بری تصویر یہ دکھاتا ہے کہ اس ملک میں مجموعی طور پر ہم 20% ہیں، عدالتوں میں 35% ہیں۔ اس کا پانی میری نالی سے کیوں بہ رہا ہے؟ اس نے اپنی دیوار 1 فٹ میرے گھر میں بنا لی، شوہر نے گالی دی تھی، بیوی میکے آ کر بیٹھ گئی۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑے لے کر مسلمان عدالتوں میں جاتے ہیں اور برسوں لڑتے ہیں، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیتیں اور سب سے بڑھ کر اپنا دین و ایمان ضائع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو اس کے لیے محتاج نہیں رکھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بہترین اسوہ ہمارے لیے چھوڑا۔ آپ نے خود مسلمانوں کے درمیان فیصلے فرمائے۔ وہ جو آیت میں پڑھ رہا تھا، میں معذرت خواہ ہوں کہ پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن عملاً ہم کتنے مسلمان ہیں؟ ہم کو اس سیرت نبوی کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک منافق جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اس کے دل میں کفر و نفاق چھپا ہوا تھا۔ اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی جانتا تھا کہ فیصلہ محمد صحیح کریں گے، لہذا یہودی کہہ رہا تھا کہ ہم تمہارے نبی محمد کے پاس جائیں گے۔ منافق جانتا تھا کہ محمد انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے، لہذا وہ چاہتا تھا کہ کسی یہودی سے فیصلہ کروا لے۔ بہرحال دونوں مل کر اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، حق یہودی کی جانب سے دیکھا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ منافق کو ظاہر سی بات ہے، جب اس کے خلاف فیصلہ ہوا تو بے چینی بڑھ گئی۔ اس نے سوچا کہ عمر مسلمانوں کے متعلق ذرا زیادہ جرأت مند اور زیادہ حمیت والے واقع ہوئے ہیں، عمر کے پاس جاتے ہیں، ممکن ہے کہ عمر فیصلہ میرے حق میں کر دے۔ یہودی سے اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت عمر کے گھر تشریف لے گئے، جا کر واقعہ سنایا۔ یہودی نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ شخص آپ کا فیصلہ، جناب رسول اللہ کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ چاہتا ہے کہ اب آپ اس معاملے میں فیصلہ کر دیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ بات صحیح ہے؟ اس منافق نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، ہم گئے تھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ آپ کر دیں، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ رکو، میں ابھی تمہارے درمیان فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ اشدہم فی امر اللہ عمر گھر میں تشریف لے گئے، تلوار لائی، ایک ہی وار میں اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو محمد کا فیصلہ نہ مانے اس کے حق میں عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کس طرح عدالتوں میں بلا تکلف چلے جاتے ہیں، کس طرح پولیس اسٹیشنوں میں ہماری حاضری ہوتی ہے، کیسے کیسے مسائل کو لے کر ہم برسوں لڑتے ہیں۔ اب تک جو آپ نے کیا، ممکن ہے اللہ اس کے لیے آپ کو معاف کر دے، لیکن آج جب دارالقضا آپ کے شہر پیپاڑ میں قائم ہو رہا ہے تو اس شہر اور اس پورے علاقے کے لوگوں کے لیے اب شرعاً ہرگز جائز نہیں ہوگا کہ اپنے کسی بھی معاملے کو لے کر دارالقضا کے علاوہ کہیں اور جائے۔ اگر وہ جائے گا تو مسلمانوں کا سماجی مجرم بھی ہوگا اور اللہ کا گنہگار بھی ہوگا کہ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے ادارے کو نظر انداز کر کے طاغوت سے اپنا فیصلہ کروانا منظور کیا ہے۔ لہذا یہ اب آپ کی دینی، ملی، سماجی، اسلامی ضرورت ہے کہ
آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اپنے مسائل دارالقضاء میں لے کر جائیں۔ اس سلسلے میں کچھ اعتراضات واقع ہو سکتے ہیں، مولانا تبریز صاحب نے اس کا ذکر کیا، میں آپ کو دوبارہ ذہن نشین کرانے کے لیے یہ بات عرض کر دوں کہ قوت نافذہ جس کو کہتے ہیں، امپلیمنٹ پاور، کہ کوئی فیصلہ اگر کوئی جج کرتا ہے تو کیا اس کے پاس کوئی امپلیمنٹ پاور ہوتا ہے؟ دنیا میں کسی بھی عدالت کے جج کے پاس قوت نافذہ یعنی اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کا پاور نہیں ہوتا ہے، وہ تو صرف آرڈر جاری کرتا ہے۔ فیصلہ نافذ کرنے کے لیے دوسری ایجنسیاں ہوتی ہیں، ہمارے ملک میں پولیس ہے اور دوسری امپلیمنٹ کرنے والی ایجنسیاں ہیں جو عدالت کے فیصلوں کو نافذ کرتی ہیں۔ ہمارے پاس کون سی ایجنسی ہے؟ ہمارے پاس وہ ایجنسی ہے جو آپ کو شدت کی سردی میں صبح فجر میں جگا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کروا کر مسجد پہنچاتی ہے، جو 45-50 ڈگری میں آپ سے روزے رکھواتی ہے، وہ ایمان نامی ایجنسی ہے جو آپ کو دارالقضاء میں لائے گی انشاءاللہ۔ لہذا کبھی اس خیال میں مت پڑیے کہ قاضی کا فیصلہ کون مانے گا۔ بورڈ کے 86 دارالقضاء، بورڈ کے علاوہ مختلف عمارتوں کے تحت قائم سینکڑوں دارالقضاء ملک میں برسوں سے الحمدللہ چل رہے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ نظام قضا کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ دوسرا ایک ذہن میں سوال لوگوں کے لیے آتا ہے کہ اصلاح کی جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کو اتنا سدھار دیا جائے کہ ان کے درمیان کبھی نزاع نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، ایسی تربیت کرو، لوگوں کو اتنا اچھا بنا دو کہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہ ہو، تو کائے کو ضرورت پڑے گی قاضی کی؟ میں نے آپ کو قرآن کی آیت کا وہ ٹکڑا پڑھ کر سنایا کہ انسان جھگڑالو واقع ہوا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ انسانوں کو اتنا سدھار دیا جائے کہ ان میں لڑائی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اچھا رہنا ضروری ہے، لیکن اس میں استثناء یہ ہے کہ اگر تم کسی معاملے میں باہم لڑ بیٹھو، اللہ خود کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی ہو سکتی ہے، اور خیر القرون، وہ زمانہ جس کے بہترین ہونے کی گواہی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس زمانے کے بہترین انسانوں میں جن کی تعریف اللہ نے کئی جگہ قرآن میں کی ہے، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی تنازعات ہوئے۔ کیا وہ دنیا کے بہترین انسان نہیں تھے؟ کیا انہوں نے براہ راست اللہ کے رسول سے تربیت حاصل نہیں کی تھی؟ کیا ان کے اخلاص میں، ان کے ایمان میں، ان کے حب رسول میں، ان کے اطاعت رسول خدا میں کسی قسم کی ذرہ برابر بھی ہم کو گنجائش ہے؟ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ فطرت انسانی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، لہذا اگر لڑائی ہو جائے تو اس کے لیے دارالقضاء ہے، اس کے لیے کسی اور عدالت میں جانے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یا خاص طور سے ہمارے وکلا ہوتے ہیں، ایڈوکیٹ حضرات، یہ جن کو دارالقضاء کا فیصلہ نہیں ماننا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دارالقضاء یعنی یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم ہے، ایک متوازی نظام عدالت ہے۔ جی نہیں، چونکہ مسلم پرسنل لا پر عمل کرنا ہم مسلمانوں کا اس ملک میں دستوری، قانونی، مذہبی حق ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے آرٹیکل 25 میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے، اس کے پرچار پرسار کی مکمل اجازت اور آزادی ہے۔ لہذا یہ ہمارے پرسنل لا کا حصہ ہے
کہ ہم اپنے درمیان پیدا ہونے والے آئلی مسائل میں اپنے قاضی سے فیصلہ حاصل کریں. اور یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ اختیار اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا اس پر اختیار دیا. کس پر دیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا دعوے دار ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول نے قاضی کو اختیار دیا کہ ان کے معاملات میں فیصلہ کرے. لہذا جب فریقین دارالقضاء میں آتے ہیں تو قاضی صاحب ان کا حاضری فارم بنواتے ہیں، تو اس پر دونوں سے لکھوایا جاتا ہے کہ آج تاریخ پیشی پر ہم فریقین دارالقضاء حاضر آئے اور ہمارے معاملے میں قاضی صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے ہم کو قبول و منظور ہوگا. اور ہمارے اس ملک کے قانون کے مطابق کسی معاملے میں معاملے کے دونوں فریق اگر کسی شخص کو اپنا حکم بنا لیتے ہیں، کسی شخص کے متعلق یہ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے فیصلے کا حق اس کو ہے، تو وہ شخص جو فیصلہ کرے گا پھر اس کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جب کسی کو اپنے معاملے میں فیصلے کا حق دے دیا جائے تو اب اس کو نیچرل یہ حق مل جاتا ہے، فطری فیصلے کا حق اس کو حاصل ہو جاتا ہے. لہذا یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ باقی جتنے معاملات ہیں ہم اپنے احوال درست کریں، ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، ہم سچے پکے نیک مسلمان بنیں، ہم پنج وقتہ نمازی ہوں، ہم شریعت کے عامل بنیں، ہمارے عمل سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہماری تجارت سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے رہن سہن سے، ہماری وضاقتہ سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے محلوں سے، ہماری گلیوں سے اسلام ٹپکے، اسلام نظر آئے. یہ یقیناً ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ان ذمہ داریوں کے ساتھ نظام قضا اسلام کا جزو لا ینفک ہے، ایک ایسا حصہ ہے جس کو ہرگز الگ نہیں کیا جا سکتا. اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے. ہم ہی نہیں، آج اس جلسے میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جائیں تو کم از کم 2-4-10 لوگوں کو بتائیں کہ پیپاڑ میں ماشاءاللہ ایسا کامیاب جلسہ ہوا، با مقصد جلسہ ہوا، جس میں دھواں دھار تقریریں نہیں ہوئی. کیا کہا؟ بہت اچھا کہا. کیا کہا وہ نہیں پتا. نہیں، آپ بتائیے کہ ہم نے حلف لیا ہے، ہم نے قسم اٹھائی ہے کہ ہم اپنے اوپر شریعت کو نافذ کریں گے. ہم نے یہ وعدہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے کہ ہم قاضی کے فیصلے کو مانیں گے. ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ ابھی تک جو غلطیاں ہوئی معاف فرما، اس کے بعد ہم اپنے درمیان پیدا ہونے والے نزاعات میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو ہی حکم اصلی تسلیم کریں گے. یہ آپ بتائیے. نیز آپ کے علم میں کوئی ایسا معاملہ جو عدالت کے زیر غور ہو، کوئی ایسا معاملہ جس میں فریقین باہم متنازع فی ہوں، جس میں لڑ رہے ہوں، کوئی ایسا معاملہ، بچی بیٹھی ہے، آتی نہیں ہے، لے جاتا نہیں ہے، لڑائی ہے، طلاق کا معاملہ ہے، وراثت کی تقسیم سے متعلق ہے، آپ کے علم میں آئے آپ مشورہ دیجیے. برادریوں کے ذمہ دار، چودھری، بڑے مکھیا، یہ ان پر فرض ہے کہ یہ اپنے ماتحت لوگوں کو دارالقضاء کے متعلق بتائیں. ہمارے علماء کرام، ائمہ کرام اپنے جمعہ کی گفتگو میں اس موضوع کو اپنے خطاب کا عنوان بنائیں، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی افادیت پر گفتگو کریں اور ایک ماحول بنے کہ مسلمان بلا تکلف دارالقضاء حاضر ہو جائے. کسی کے پاس دارالقضاء کی نوٹس جائے تو وہ لے اور سر تسلیم خم کر دے. ایک مسلمان اس یقین و اعتماد کے ساتھ دارالقضاء میں جائے
کہ میں جا رہا ہوں اور یقیناً انشاءاللہ میرا معاملہ یہاں پر بہت جلد قانون شریعت کے مطابق فیصل ہو جائے گا. یہ ایک عام فضا بنے گی تو ہمارا روپیہ، پیسہ، وقت، عزت، یہ سب تو سیکنڈری چیزیں، ثانوی حیثیت ہے. سب سے پہلے ہمارا ایمان بچے گا. اگر سب بچ گیا، سب حاصل کر لیا، خدا نہ خواستہ ہم نے ایمان حاصل نہیں بچا پایا، تو ہمارے پاس یہ ساری چیزوں کی کیا حیثیت ہے؟ دارالقضا جب اکولہ میں قائم ہو رہا تھا، استاد محترم حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آپ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ آپس میں لڑتے ہو اور پھر ایک دوسرے کو دھمکی دیتے ہو کہ ابھی عدالت جاتا ہوں، ابھی سیدھا کرتا ہوں، وہاں کھینچتا ہوں، برسوں لڑتے ہو، کمائی لگاتے ہو، اور 10 سال 20 سال کے بعد فیصلے کا ایک کاغذ ملتا ہے. کیا کرو گے اس کو لے کر؟ چاٹو اس کو. بڑا درد انگیز خطاب فرمایا تھا، اور یہ حضرت قاضی صاحب کی فکر ہے کہ الحمدللہ پورے ملک میں یہ دارالقضا کی بہار آئی ہوئی ہے اور مسلمانوں کا رجوع اس طرف بڑا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں سے یہ عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ اب اس پورے علاقے کو ہم مثالی بنائیں گے. ہمارا کوئی معاملہ اب عدالتوں میں نہیں جائے گا، کوئی معاملہ شریعت کے خلاف فیصل نہیں ہوگا. دیکھیے میں یہ بات بلا تکلف اس لیے کہہ رہا ہوں، ہماری یہ آواز حکومت تک بھی جاتی ہے، لیکن عدالتوں پر اتنا بوجھ ہے کہ عدالتیں خود چاہتی ہیں کہ اب یہاں مسائل نہ آئے. ہمارے ملک میں جو ہمارا ایک مین اسٹریم جوڈیشری ہے، اس کے ساتھ ہی دسیوں قسم کی جو ہے عدالتی نظام بنائے گئے ہیں. ہمارے مہاراشٹر میں ٹنٹا مکتی سمیتی ہر گاؤں میں بنائی گئی، یعنی کوئی جھگڑا ہو تو کوشش کی جائے کہ گرام پنچایت کی سطح پر اس کو حل کیا جائے. کمپنی کے معاملات ہو تو کمپنی ٹریبونل بنایا گیا. ماحولیات سے متعلق کوئی معاملہ ہو تو گریڈ ٹریبونل بنایا گیا. فیملی سے متعلق کوئی معاملہ ہو تو فیملی کورٹ تشکیل دیے گئے. ہماری عدالتیں، ہماری حکومتیں خود چاہتی ہیں کہ تم اپنے معاملات جہاں تک ہو سکے خود حل کرو. ابھی آپ کے جے پور کا واقعہ بہت تبریز صاحب بتا رہے تھے کہ چیف جسٹس آف انڈیا رمنا نے آپ کے جے پور میں خود یہ کہا کہ عوام سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات کم سے کم عدالتوں میں لائیں اور باہر حل کرنے کی کوشش کریں. بیونڈ جوڈیشری، عدالت کے باہر ہی جتنے معاملات حل ہو جائیں اتنا اچھا ہے. وہ لوگ جن کے پاس کوئی نظام نہیں ہے وہ بول سکتے ہیں کہ ہم کہاں حل کریں گے. ہم مسلمان، ہمارے پاس الحمدللہ ایک مکمل نظام ہے، اللہ کا احسان ہے. لہذا یہ جو دارالقضا قائم ہونے جا رہا ہے اس نظام کا حصہ ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کا پتہ، اس کے اوقات کار بتا دیے جائیں گے. قاضی کے اجلاس میں حاضر ہو کر اپنا معاملہ رکھا جائے، عرضی پیش کی جائے. ایک پورا نظام ہے. قاضی فریق ثانی کو نوٹس جاری کرے گا، اس سے کہے گا کہ آپ کے خلاف یہ مقدمہ دائر ہوا ہے، آپ 8 روز میں، 10 روز میں، 15 روز میں اس کا جواب داخل کریں. فریق ثانی اس کا جواب داخل کرے گا. پھر قاضی صاحب دونوں کو تاریخ پیشی مقرر کر کے بلائیں گے. دونوں کو سامنے بٹھا کر دونوں کی بات سنی جائے گی. بات سننے کے بعد اگر قاضی صاحب کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں اصلاح کی، اس میں مصالحت کی، کمپرومائز کی کوئی گنجائش ہے تو ان کے درمیان مصالحت کی کوشش کی جائے گی. اور الحمدللہ میں 25-26 سالوں سے دارالقضا میں خدمات انجام دے رہا ہوں. 80% معاملات ہم لوگ مصالحت کے ذریعے حل کر لیتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر مصالحت کے ذریعے معاملات حل نہیں ہو پائے، کوئی معاملہ حل نہیں ہوا، تو پھر قاضی صاحب قانون شریعت کے مطابق باضابطہ اس کی کارروائی شروع کریں گے. فریقین کے بیانات ہوں گے، گواہیاں ہوں گی، شواہد و ثبوت طلب کیے جائیں گے اور
قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ لکھیں گے. پھر نیا قاضی ہے تو بورڈ اس کو فیصلے کا براہ راست مجاز نہیں بناتا ہے بلکہ کسی سینئر قاضی کی طرف اس کو رجوع کروایا جاتا ہے. اب آپ کے پیپاڑ میں جو قاضی صاحب مقرر کیے جا رہے ہیں یہ اپنے فیصلے کی تصویر قاضی کامل صاحب قاضی شریعت دارالقضا جنوبی دہلی سے کروائیں گے. وہ فیصلہ پڑھیں گے, پوری فائل پڑھیں گے, اگر اصلاح کی ضرورت پیش آئی تو اصلاح کریں گے اور اس کے بعد وہ فیصلہ جاری ہوگا. اگر کسی فریق کو یہ لگتا ہے کہ قاضی صاحب نے اپنے فیصلے میں فلاں نقطے پر بحث نہیں کی, میں نے فلاں معاملہ اٹھایا تھا لیکن قاضی صاحب کی نظر سے وہ چوک گیا, تو وہ نظر ثانی کی درخواست قاضی صاحب کو دے سکتا ہے کہ قاضی صاحب آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. قاضی صاحب اس کی درخواست قبول کرتے ہیں اگر تو اپنے فیصلے کو نظر ثانی کریں گے. اگر قاضی صاحب نے نظر ثانی میں تبدیل کر دیا بہت اچھا, لیکن قاضی صاحب نے اپنے فیصلے کو اگر باقی رکھا تو پھر جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اس کو اپیل کا حق ہوگا. وہ صدر بورڈ کی خدمت میں اپیل داخل کرے گا. صدر بورڈ ملک کے کسی سینئر قاضی کو اس معاملے کو سننے کا مجاز مقرر کریں گے. وہ سینئر قاضی یا تو آپ کے دارالقضا میں حاضر ہو کر یا اپنے دارالقضا میں بلا کر اس معاملے کو دوبارہ سنے گا اور اس کے بعد وہ فیصلہ جاری ہوگا. قاضی صاحب برابر کام کر رہے ہیں, فیصلے شریعت کے مطابق معاملات فیصل ہو رہے ہیں, کہیں کوئی کمی زیادتی تو نہیں ہے, لوگوں کو قاضی صاحب سے کوئی شکایت تو نہیں ہے. یہ دیکھنے کے لیے آرگنائزر دارالقضا کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ سال میں ایک مرتبہ ہر دارالقضا میں جا کر چیک کرتے ہیں, ایک ایک فائل دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب نے کیسے کارروائی کی, کہیں جانبداری کا مظاہرہ تو نہیں کیا, کسی فیصلے میں کوئی غلطی سے کام تو نہیں لیا. پھر سال میں ایک مرتبہ ملک بھر کے قاضیوں کو جمع کر کے ان کے درمیان باہم گفت و شنید ہوتی ہے, مشورہ ہوتا ہے, قاضیوں کی مزید تربیت کا نظام ہوتا ہے, حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے وکلاء کو بلا کر قاضیوں کی تربیت کا نظام ہوتا ہے. نئے پیش آمدہ مسائل میں حضرات قضات کو تربیت دی جاتی ہے. لہذا بورڈ کا یہ پورا منظم سسٹم ہے, ایک نظام ہے جس کے تحت الحمدللہ دارالقضا کام کر رہے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپ کے شہر میں دارالقضا کے قیام کا فیصلہ ہوا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ جو مسلمانان ہند کا متحدہ متفقہ پلیٹ فارم ہے, نمایاں تنظیم ہے, ملک کے مسلمانوں کے مسائل کی سب سے مضبوط آواز ہے, بورڈ یہاں دارالقضا قائم کر رہا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نظام قضا کے اس کام کو پورے ملک میں عام فرمائے, ہم مسلمانوں کو شریعت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.